کہ وہ چاہے تو اس حق کو اس دین کو قبول کرے، اگر نہیں چاہے تو پھر اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی۔ اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو راہ راست پر لا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مصلحت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، حق ان پر منکشف کیا، حق ان پر واضح کیا۔ اب جو لوگ اس حق کو جان کر، اس حق کو پہچان کر اس حق کو اپنائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے اور اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور دوزخ کی بھیانک آگ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو معزز سامعین، اللہ ان لوگوں کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ ذرا سوچیے، تصور کیجیے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنے بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے اندر شامل ہو جائے جن کو اللہ نے اپنا مددگار، جن کو اللہ نے اپنا مددگار قرار دیا۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں کے اندر ہو؟ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے دین کے لیے مددگار بننا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، اللہ کے مددگار بنیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ یہ انسانیت کی میراث، اس سے بڑا عروج دنیا کے اندر نہیں ہے، اس سے بڑی ترقی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہماری ترقی، ہماری نجات، ہماری کامیابی اگر ہے تو اللہ کے دین کے اندر ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگائیں۔ کہ یہ دین کی دراصل قائم ہونے کے لیے آیا ہے، باطل ادیان کے مقابلے میں اس دین کے غلبے کے لیے ویسی جدوجہد کرنا ہے جس طرح سے آدم